إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات عزیز وقار، گزشتہ کئی خطبات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے مقام شان حیثیت دے حوالے نال گفتگو دا ایک سلسلہ جاری اسی کی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سارے کے سارے صحابہ کرام ستاروں دی مانند تو سارے ستارے ہی روشن ہیں. کسی ستارے دی روشنی چمک دمک کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی ابہام نہیں ہوتا. تو صحابہ کرام ستاروں دی مانند جس طرح کسی ستارے دی چمک دمک کوئی شک نہیں، اسی طرح کسی صحابی دے ایمان دے نور کوئی شک نہیں. باوجود اس لئے کہ سارے ستارے روشن ہو گئے، اس لئے باوجود کسی کی روشنی کم اور کسی کی زیادہ، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، اس ستارے کے اندر ایک فرق ضرور ہے.
اور صحابہ کرام ستارے ایمان صحابہ کرام دے کسی صحابی دے ایمان نور روشنی کوئی شک لیکن چمک دمک مقام حیثیت فرق ضرور بعض لوگاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ بھی غلطی کھائی ہے، خاص کر سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی کہ ہم مرتبہ ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں کہ یہ چارے ہم مرتبہ میں انہاں دے مقام شان کوئی فرق نہیں، یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف۔ شرف صحابیت سارے صحابہ برابر، ذرا غور کری انبیاء علیہ السلام کہ انبیاء کرام علیہ السلام نبوت دی حیثیت نال سارے ہی برابر، آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود قرآنی نص ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ مرتبے اندر شان اندر اللہ نے انبیاء کرام نے ایک دوسرے کی فضیلت بخشی۔ صحابہ کرام شرف صحابیت ہی تو برابر نے کہ سارے ہی نبی علیہ السلام نے صحابی ہونے کے ناطے جو مقام جو عزت جو وقار ہے اسی صحابہ کرام برابر، لیکن درجات رفعت شان مراتب قرآن اور حدیث کو ثابت جو فضیلت صحابہ کرام ایک دوسرے کو حاصل ہے، اس نے کئی درجات محدثین کرام نے بیان فرمائے کہ صحابہ کرام جڑے بیعت رضوان اندر جنہاں کی تعداد 1500 تک روایات موجود ہیں کہ سارے 1500 صحابہ باقی تمام صحابہ کرام تو افضل ہیں، اور ان 1500 صحابہ کرام جڑے اصحاب رسول غزوہ بدر شریف سے 313 وہ ان 1500 چوں افضل انہوں نے بارے حدیث بھی نبی علیہ السلام کو سوال کیتا گیا اور سوال کرنے والے کون نے؟ جبریل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑے صحابہ کرام جو افضل کون؟ فرمایا جڑے غزوہ بدر شریف ہوئے سے تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایہی فضیلت کی ترتیب آسمان تے بھی ہے، جڑے فرشتے غزوہ بدر اترے سن وہ سارے فرشتوں کو افضل تو گویا 313 صحابہ کرام باقی سارے اصحاب جو چنیدہ پسندیدہ منتخب اور فضیلت درجے اندر زیادہ ان 313 جو ان 10 صحابہ کرام فضیلت اور درجہ حاصل جنہوں عشرہ مبشرہ ہے، یعنی ایسے 10 صحابہ جنہوں نبی علیہ السلام نے نام لے لے کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، اور صحابہ باقی اصحاب تو افضل، اور ان 10 صحابہ کرام جو 4 صحابہ کرام افضل نے جنہوں خلفائے راشدین کیا جاتا، سیدنا ابو بکر،
عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ، اور ان 4 صحابہ کرام جو افضل ترین شخصیت، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی آپ سارے صحابہ کرام جو افضل ہیں، اور آپ یہ شرف اور مقام حاصل ہے کہ آپ خلیفۃ رسول، نائب رسول، خلیفہ بلا فصل، بغیر وقفے، بغیر جدائی دے، فوری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آپ نے خلافت کا منصب عطا فرمایا گیا، لہذا آپ سارے انبیاء کرام تو بعد افضل ترین شخصیت نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسے مسئلے اہل و سنت اور اہل تشیع کا اختلاف، انہوں کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد یا انبیاء کرام کے بعد افضل ترین شخصیت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ زیادہ تو زیادہ کہہ لو کہ یہ تکلف ہی ہے، انہوں نے ایسی تحریریں اور تقاریر موجود ہیں جنہوں میں سیدنا علی المرتضیٰ نے انبیاء علیہ السلام تو بھی افضل قرار دیتا ہے۔ ان صحابہ کرام تو افضل کہنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بات ہی، انبیاء علیہ السلام تو بھی فضیلت دے قائل نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ تو اہل و سنت کا موقف یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فضیلت، منقبت، شان، عزت، رفعت کی کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کے اندر افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ ہی خلیفہ بلا فصل، اور آپ کی ہی پہلی خلافت حق ہے، اور ایک عقیدہ نظری ہے، صرف جذبات کی بنیاد نہیں، قرآن پاک اور احادیث سے ایسے ایسے دلائل موجود، اگر کوئی شخص تعصب تو ذہن خالی کر کے ان دلائل پہ غور کرے گا، اس کی فطرت، اس کی طبیعت، اس کی سوچ ضرور تبدیل بھی ہوئے گی، اور اس کا ضمیر کہے کہ واقعی تعصب نہ ہو، دماغ اندر کوئی بیماری نہ ہو، دل وچ کوئی نفرت کدورت نہ ہو، تو اس کا ضمیر یہ کہے گا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین شخصیت۔ تو غور کیجیے ان قرآنی اور حدیثی دلائل جنہاں دے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فضیلت حاصل، قرآن اور حدیث دے توجہ فرمائے، لیکن انہاں لوگوں نے ایسے دلائل فضول پاس جنہاں دے نزدیک انہاں فضیلت کے لیے وہ تو ایمان دے گئے، وہ اسلام دے ہی گئے، فضیلت دے تا ہوئے نا جے ایمان اسلام دے وہ قائل ہو تو پھر درجات بندی کوئی اختلاف ہوئے، لیکن وہاں تو انکار ہی انکار کہ نہیں، اے لوگ پھر گئے سن، اسلام تو ہٹ گئے سن، دین تو پھر گئے سن، نعوذ باللہ مرتد ہو گئے سن، اور انہاں دے دل وچ نفاق موجود سی، نعوذ باللہ۔ پہلے ہی صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے ایک ایسی آیت سنیے جس آیت مبارک اے بات بالکل واضح ہوئے کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام تو نہیں کرے، دین تو نہیں ہے، انہوں نے ارتداد دین نفر کرنے نسبت کرنا گویا بندہ اپنے کفر دی دلیل بن جائے۔
سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دیتے فضیلت ایک خاص قرآن پاک آیت موجود ہے اور بھی کئی آیات میں، لیکن ذرا اس آیت پہ غور کیجیے۔ یہ سورہ المائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک خبر دیتی ہے۔ اس خبر پہ اس وقت غور کر اس کو جدو صدیق دا صاحب ایمان ثابت ہو جائے گا، ایمانی تسلسل ثابت ہو جائے گا، پھر انہوں کی فضیلت نو بیان کرا۔ قرآن پاک سورہ المائدہ آیت نمبر 14، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خبر بیان فرمائی۔ اس خبر پہ غور کرنا، قرآن پاک الفاظ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایماندارو۔ جدو یہ آیت نازل ہوئی تو یقیناً کس سے نازل ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس وقت سامنے یا ایھا الذین آمنوا تو مراد کون سن؟ صحابہ کرام۔ کہ ہن اللہ تبارک و تعالیٰ کنہاں نال مخاطب ہے؟ صحابہ کرام نال۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو۔ دوجے لفظ کا معنی اے بھی ہو سکتا ہے کہ اے صحابہ کرام، اے ایماندارو۔ من یرتد منکم عن دینہ، جڑا تواڈے وچوں مرتد ہو جائے، تواڈے چوں جڑا اسلام تو پھر جائے، اپنے دین کو چھوڑ دے پھر جائے، یاد رکھنا کہ اسلام بھی باقی رہے گا اور دین بھی باقی رہے گا۔ اگر تواڈے ذہن یہ بات ہوئے نا کہ دین ساری وجہ تو کھڑا ہے، اسلام ساری وجہ تو کھڑا ہے، بعض لوگوں نے گھمنڈ ہوتا کہ یہ چیز میری وجہ تو کھڑی، میں ہے وہاں یہ چیز ہے، میں نہیں یہ چیز، حالانکہ اس بندے کی خام خیالی ہوتی، بلکہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے ذریعے یا میرے وجود تو دین دا اسلام دا کوئی کام لے رہے ہے، وگرنہ اسلام کسی دا محتاج نہیں۔ مساجد رہن گی، مدارس رہن، علماء رہن، دین رہے گا، شریعت رہے گی، محفوظ رہے۔ جس کو اللہ کم لے لوے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے ہوتے اللہ کی رحمت، میرے ہوتے اللہ کا انعام، میرے ہوتے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ میرے ذریعے کم لے رہے۔ لوگ نے کام تے رہنا تو نہیں ہوئے گا کہ کوئی اور آ جائے۔ تو فرمایا اے ایماندارو، اے اصحاب رسول، جڑا تواڈے وچوں دین تو گیا پھر ہو جائے گا مرتد، پھر ہوئے گا کہ فرما فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تسی پھر جاؤ گے، ہٹ جاؤ، تے تواڈے اس پھرن کی وجہ تو تواڈے بدلے اللہ کی نئی قوم لائے، نئے لوگ کھڑے کر دے، نئے لوگ آ جائیں۔ آج بھی یہ اللہ کی سنت جاری ہے۔ کوئی بندہ خود سے چلاکی جا کے پیچھے نو ہٹتا ہے، اللہ نیا بندہ بھی نیا کھڑا کر، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی سنت، اس دین کو اس نے قائم رکھ۔ فرمایا تسی پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دے گے تو کی سمجھے اسلام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ نہیں۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم لے آئے گا، نئی قوم لے آئے گا، نئے لوگ لے آئے گا، تواڈے بدلے لے آئے گا، یا تواڈے مقابلے لے آئے گا، تواڈے خاتمے لے آئے گا، تواڈے ملیہ میٹ کرنے لے آئے گا، یا تواڈے بدلے اللہ اسلام نو اور بندے دے دے۔
تو وہ بندے جڑے دوبارہ دیاں گا تو انہوں مٹان لئی یا تو اڑے بدلے لئی نعم البدل دے طور وہ پتہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا یحبہم و یحبونہ، ایسے لوگ ہوں گے جنہاں میں اللہ محبت کرتا ہوں، و یحبونہ، اور وہ لوگ میرے نال محبت کر دے ہوں، اذلۃ علی المؤمنین، انہاں دا تیسرا وصف ہوئے گا کہ مومنہ نال بڑے نرم دل ہوں، عزت علی الکافرین، انہاں دا چوتھا وصف ہوئے گا کافرہ دے بڑے سخت ہوں، یجاہدون فی سبیل اللہ، انہاں دا پانچواں وصف ہوئے گا اللہ کی راہ جہاد کر، اور چھٹا وصف ولا یخافون لومۃ لائم، کسے ملامت کرنے والی دی ملامت تو ڈر کے نہیں، حق کھول کے بیان کر، حق واسطے تانے ملنے پریشانیاں، بہت سارے لوگ ہے جو ہوتا ہے کہ لوگوں کی ملامت تو ڈر کے بدعت کر، برادری کی گئی، دوست کی گئے، کتنی ہی بدعات نے جو لومت اللائم لوگوں کی ملامت تے ڈر کی وجہ تو لوگ کرتے ہیں، یہ مومنہ کا وصف ہے کہ لوگ کی کہتے برادری کی کہ ابا مرے تھے بالکل پچھو ثواب پہنچائے کوئی شل کوئی، ابا مرے تھے ساتواں کو نہیں، ابا مرے تھے چالیسواں کو نہیں، ابا مرے تھے برسی کو نہیں، ابا مرے تھے مگرو خرچے ہی کوئی، ماں مری ہے کہ ثواب ہی نہیں پہنچایا، کوئی ختم شریف نہیں پڑھایا، یہ ساری ملامت تو ڈر کے جڑیاں بدعات سارے معاشرے جاریاں نے، یہ لوگوں دے ملامت ہی ڈر دے، حالانکہ چیز اسلام میں نہیں، دین میں نہیں، شریعت میں نہیں، اور منتے بھی ہیں کہ رسمان لیکن کرتے کیوں نے ملامت ہی ڈر۔ رب نے فرمایا کہ میں نئی قوم، نئے بندے، نئی جماعت، نیا گروہ، نئے لوگ اسلام کو ایسے دیا گا جنہیں 6 خوبیاں ہوں گی، اللہ نال محبت، اللہ انہاں نال محبت، کافرہ دے سخت، مومنہ دے نرم، مجاہدین فی سبیل اللہ، اور کسی ملامت کرنے والے ملامت تو نہیں ڈرتے ہو۔ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے یہ 6 خوبیاں عطا فرما، جس کو 6 خوبیاں ہونا، اللہ کا محبت، پھر اللہ نے وہ دل محبت، مومنہ لئی نرم، اپنے لئی نرم، کافرہ لئی گرم، جہاد فی سبیل اللہ، کسی کی ملامت کرتی ملامت کا ڈر نہیں، یہ سمجھے کہ میرے تے اللہ کا فضل، اللہ کا چنیدہ پسندیدہ انصاف، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا۔ ہن تسی سوچو ایک خبر ہے قرآن جے تسی اسلام تو پھر جاؤ گے اللہ نئی قوم لے آئے گا، تواڈے بدلے کچھ لوگ کھڑے کر دے جڑے تواڈے اس کفر نو ضلالت نو ارتداد نو روکن گے۔ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے کیڑا بندہ ہے، کیڑی جماعت ہے، کیڑا گروہ ہے جڑا مرتد ہوئے؟ کوئی ہے تو کوئی نام پیش کرو، تساں کوئی پڑھیا ہوئے، آج تک کوئی سنیا ہوئے کہ گروہاں دے گروہ آئے اور مرتد ہو گئے؟ ایک خبر کدوں پوری ہوئی؟ جدوں مصطفیٰ دنیا تو تشریف لے گئے۔ اے بات ہے تساں سنی ہوئی ہے کہ کئی قبیلے دے قبیلے مرتد ہو گئے، کدوں؟ جدوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت، وفات کے بعد ارتداد کا سلسلہ شروع ہے۔ خبر آئی اسود عنسی نے نبی ہونے کا دعویٰ، خبر آئی مسلمہ مذہب نے نبوت کا دعویٰ، خبر آئی فلاں قبیلہ مرتد ہو، خبر آئی فلاں قبیلے نے زکوٰۃ دینے تو انکار کر،
اس سارے قبائل لوگ گروہ علاقے جڑے مرتد ہوئے پڑھیے قرآن احادیث سیرت وہ کیڑی شخصیت سی جس نے مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان اس قرآن کی آیت سوائے صدیق کے دوسرا شخص داخل کرنا قرآن اور حدیث کی سلو نصوص کا انکار صدیق رضی اللہ مرتد نہیں ہوئے بلکہ صدیق مرتدین کے خلاف کھڑے ہوئے جے کھڑے ہوئے نے تے 6 خوبیاں کہتے موجود نے صدیق انہاں 6 خوبیاں دا مالک صدیق مسلمہ قذاب سیدنا علی دے دور قتل نہیں ہویا صدیق دے زمانہ خلافت جو ہے اسود اسعنف مانعین زکوٰۃ سارے مرتدین کے خلاف جہاد کرنے والا گروہ صدیق دے بلکہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکٹھے ہو کے روکن والے سے سیدنا عمر جیسے انسان کھڑے ہو گئے ابو بکر جنہاں زکوٰۃ کا انکار کیتا ہے کلمہ تے نماز تے پڑھتے ہیں 2 خوبیاں تے موجود کلمہ اسلام بھی پڑھ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور تسی فرما رہے ہو قتل کرو صرف زکوٰۃ دے انکار دی وجہ تو قتل کرنا چاہے صدیق نے کی فرمایا عمر کافر ہو کے بڑا دلیر ہوتا سے اسلام میں بزدل ہو گئے جڑا پیغمبر دے زمانے ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا سی اج روکے گا صدیق دی تلوار دا فیصلہ کرے گی میں انہوں مسلمان مننے لی تیار نہیں قرآن کی آیت کا کوئی معنی نہیں رہا یہ درمیان جو صدیق کو نکال دو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا کوئی جڑے سن جڑے مرتد ہوئے ہو کیڑے سن جڑی بطور بطور نعم البد اللہ نے صدیق کو کس طرح کھڑا کیتا ہے یہ 6 اوصاف کا مالک ہے صدیق رضی اللہ اور صدیق کے 6 اوصاف کا ذکر کرو صدیق نہ اللہ محبت کر صدیق کے دل اللہ کی محبت صدیق کافرت دے سخت دے مومنہ دے نرم صدیق اللہ دی راہ جہاد کر دے صدیق نو کسے ملامت کرنے والی ملامت دا ڈر نہیں اور اس لیے ہوتے قرآن حدیث پہ پڑھتے جائی پڑھیے صدیق جو ہوتے قرآن کہ اللہ کتنی محبت کر قرآن پڑھیے کہ صدیق نے اللہ کی نہیں محبت ان 6 اوصاف کی روشنی صدیق کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو دلال دے انبار ایسے ہوتے بہت سارے دلیلہ موجود نے کہ صدیق مومن علی نرم ایسے ہوتے الگ موجود دلائل موجود نے صدیق کافرت سخت ایسے ہوتے الگ خطبہ ہو سکتے ہیں کہ صدیق اللہ دی راہ جہاد کرنے صدیق کو کسے ملامت کرنے والی ملامت کا کوئی خوف ڈر نہیں اور ایک بڑی پیاری بات جدو مرتدین نے شور برپا کیتا فلاں قبیلہ مرتد ہو صحابہ کرام نے کہا بھائی انہیں لشکر تیار کر کے کیوں جہاد کرو کہ صدیق مدینہ خالی ہو جائے گا تو صدیق نے فرمایا اسلام بدل رہا ہو اور صدیق زندہ ہو یہ نہیں ہو سکتا اسلام کی حیات کیفیت بدلی جا رہی ہے اور صدیق زندہ ہو اے نہیں ہو سکتا اس تو بعض علماء نے ایک بڑی پیاری بات ثابت کی فرماتے ایک باپ ہوئے فوت ہو جائے تو ایک اور بیٹا ہوئے جو دے مال نو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بندہ کیا ہے کہ میں ہوتا ہے اکلوتا بیٹا میں زندہ ہوا تو میرے باپ کا مال کوئی کھا جائے تو کیوں ہو جے ہو جے 4 5 10 پتر ہو
تو پھر وہ اے جملہ نہیں آتا، وہ کی آتا ہے کہ اسی کو دی اولاد زندہ ہوئی ہے، اسی زندہ ہوئی ہے سارے بھرا ساڑھے اپنے دا کوئی مال کھا جائے۔ فرمایا صدیق نے صرف اپنی ذات کا ذکر کر کے فرمایا میں ہی تو ہاں جو اس وقت اسلام لے دین لے کھڑا ہو جاواں گا۔ فرمایا اسلام مٹ رہا ہو، اسلام کی حیات بدل رہی ہو اور صدیق زندہ ہوئے، فرمایا نہیں ہو سکتا، جب تک صدیق زندہ رہے گا اسلام نہیں مٹن دے۔ جنہیں مٹن نہیں دیتا وہ مٹ گیا، نعوذ باللہ مرتد ہو، جڑا مرتدین کے خلاف جہاد کر وہی ختم ہو، اسلام تو پھر گئے۔ ایسا بات عقل دے، نقل دے، دین دے، شریعت دے خلاف قرآن کی آیت تو جڑی بات میں ثابت کرنا چاہتا سا، جو بات میرے سامنے رکھی کہ صدیق اسلام تو پھریا نہیں، مرتد نہیں ہوئے، مرتدین کے خلاف صدیق کا تو جہاد ثابت ہے قرآن تو بھی اور احادیث صحیحہ۔ اور صدیق کا اخیر دیکھنا تو اس حدیث نو دیکھ لو، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے نا اول صدیق دا آغاز، اور صدیق دا اختتام ذرا دیکھی، انہوں نے امام دی گواہی رسالت اللہ، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن جنت 8 دروازے ہو، جڑے جدوں قیامت ہوئے گی جنت جاؤ گے تو جنت کے کل دروازے کنے ہوں گے 8۔ پھر آپ نے انہیں جنت دروازے کا نام دس، پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ جس عمل کوئی تیز ہوئے گا نا اس دروازے جو آواز آئے گی کہ اے خوش نصیب تو ایس جنت دروازے جو گزر، تو ایس جو گزر، پورا احتمال لگے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، کسی دے دل اے بات نہیں آئی کہ صدیق دے ذہن چ صدیق کھڑے ہو۔ فرمایا محبوب جی تہاڈی امت کوئی ایسا انسان جنہوں جنت دے سارے دروازوں تو آواز آوے، جنہوں ہر عمل کی تیز ہوئے، کسی عمل جو پیچھے نہ ہوئے۔ ایس حدیثہ دوسری حدیث ملا لو، ایک بار نبی علیہ السلام نے ہمیں صحابہ کرام پوچھ لیا کہ میرے صحابہ تہاڈے کوئی یہ ہو جا بندہ ہے جنہیں آج کسی غریب نو کھانا کھوایا ہو؟ بے تکلفی صحابہ کرام میں حضور بیٹھے سن، پوچھ لیا تہاڈے کوئی یہ ہو جا بندہ ہے جنہیں آج کوئی غریب نو کھانا کھوایا ہو؟ صدیق یا رسول اللہ میں کھوایا۔ فرمایا چلو ٹھیک، کوئی یہ ہو جا بندہ ہے جنہیں آج روزہ رکھے ہو؟ سارے صحابہ خاموش، صدیق کھڑے یا رسول اللہ میں رکھے ہو۔ فرمایا ایسا کوئی شخص ہے تہاڈے اندر جنہیں آج کسی بیمار دی بیمار پرسی کیتی ہوئے؟ صدیق کھڑے یا رسول اللہ میں کی۔ اب فرمایا کوئی ایسا ہے جڑا کسی دے جنازے شریک ہویا یا رسول اللہ آج میں جنازے شریک ہوئے؟ فرمایا واہ ابو بکر ہر کام میں جی آگے آگے۔ فرمایا جی یہ ساری خوبیاں ایک دن اکٹھیاں ہو جان وہ دے جنت دے جانے کوئی شک۔ فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایسا انسان جنہوں جنت دے ہر دروازے تو آواز آئے؟ فرمایا ابو بکر میں امید ہے کہ قیامت والے دن تیرا شمار انہاں لوگوں میں جی ہوئے۔ یہ حدیث دے مشہور ہے، تساں کئی بار سنی۔ اس حدیث تو جڑا بات ثابت ہوندی ہو کیڑی کہ جنت والے دن، جو قیامت والے دن جنت وچ کون جان گے؟ صدیق، اور جنت دے ہر دروازے چ انہاں آواز آئے گی۔ ایک خوشخبری مرتد لئی ہوندی، مرتد لئی جنت ہوندی، نعوذ باللہ۔ مرتد نو قیامت جنت دے ہر دروازے چ آواز آئے گی تے ہر بندہ سمجھ نہیں رہا کہ صدیق دے ایمان دے تسلسل کوئی شک نہیں، کہ صدیق دے ایمان اتے موت دی یہ حدیث دلیل ہے کہ صدیق فوت ہوں گے کس پر؟ ایمان پر، اسلام پر، دین پر، شریعت پر، ایمان پر۔
کیونکہ نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دیتی ہے، جنہوں جنت کی بشارت دے چھوڑیے گویا وہ جنت بھی بشارت ہے تے ایمان دے ہوتے موت دی بھی بشارت، دو چیزیں اکٹھی آ شبہات تاکہ دور ہو جان کے صدیق دے بھلا ایمان ہے کوئی شک۔ ہن ذرا غور کیجئے اس دعوے ہوتے کہ صدیق دے ایماندار ہونے تے کوئی شک، اور صدیق دے صحابی ہونے سے بھی کوئی شک۔ کیوں؟ قرآن پڑھی اے او صحابی ہے جنہوں قرآن نے صحابی کیا، صدیق وہ صحابی ہے جس نے قرآن نے صحابی کیا ہے۔ باقی اصحاب رسول نے قرآن نے صحابی نہیں کیا۔ مدرکن الفاظ موجود ہیں جڑے ایمان لے، جڑے ہجرت کیتی، جڑے جہاد کیتا، جڑے مومن نے، جڑے حضور جناب مدد کیتی، یہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ اگو حدیث ہے کہ سینا عمر صحابی، سینا عثمان صحابی، سینا علی صحابی، فلاں صحابی، فلاں صحابی، اس سارے صحابیت کا ذکر حدیث ہے کہ واحد صدیق ہے جنہیں صحابی ہون دا ذکر بھی قرآن، جنہوں قرآن نے صحابی کہہ یا ایک کہہ لو صحابی والی جڑی اصطلاح ہے یہ شروع ہے صدیق تو ہی۔ لفظ صحابی جڑا ہے اس کا پہلا مصداق کون ہے؟ صدیق، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ لفظ صحابی کا آغاز ہی صدیق تو ہے، اور یہ لفظ قرآن کا ہے اور صدیق واسطے آئے۔ اور ذرا اس آیت کو پڑھیے جدوں میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور اس واقعے کا ذکر قرآن ہے۔ سورۃ التوبہ اور ذکر موجود، اس غار کا ذکر قرآن ہے اور موجود نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہے، اور اللہ کا امر ہے کہ نال کون نے؟ صدیق۔ تے تیسرا انسان کیڑا ہے؟ ساری دنیا کو پوچھو، طلباء کو پوچھو، علماء کو پوچھو، کسے شیعہ کو پوچھو، بریلوی دیوبندی حدیث کو پوچھو، کہن گے تیسرا بندہ نال کوئی نہیں۔ اکیلے محمد مصطفیٰ تے نال دوسرے صدیق سن بھائی، اور اختلافی مسئلہ بھی نہیں۔ ایک اختلاف یہ ہوتا ہے اسی دلیل دینا کسی اور مسئلے تے وہ آدھے اے ثابت نہیں، اے دے بارے اے دلیلہ موجود، یہ ہو جا مسئلہ ہے جے دے بارے دوسری دلیل موجود ہی کوئی۔ ساری دنیا مندی ہے کہ دوجے نال کون سن؟ صدیق، اور تریے نہ ہون دی بھی نفی قرآن موجود، کسی روایت کی ضرورت نہیں رہی۔ قرآن ہی کہتا ہے کہ دو سن، تیجا کوئی نہیں سی، صرف کتنے سن؟ دو سن۔ تے دوسرا کون سی؟ پوری امت مندی ہے کہ دوسرا صدیق سی، اور حیثن کیڑی جگہ تے؟ غار۔ ہن قرآن پڑھی، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ان دو کا ذکر پڑھیے، ان دو کو یاد کریے، ان دو میں سے دوسرے کا ذکر پڑھیے جب دونوں غار میں بیٹھے تھے۔ ثانی اثنین، اثنین سے مراد کون ہے؟ دو، اور دو کون ہے؟ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صدیق، اور کتنے نے؟ اذ ہما فی الغار، ہیں بھی دو غار۔ تے ہن کی ہو ہے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان گئی یا رسول اللہ اے بار ویکو کافر لبدے لبدے ہے غار دے منہ تے آئے۔ اس غار جا کے ویکھ لو، ہن بھی اس غار چاہیے تے باہر کھڑے ہو جائیے، اندر بندہ بیٹھ، بلکہ اسی تے سیٹھ صاحب بیٹھے نے، سیٹھ شفیق صاحب اللہ نے شیخ عطا فرمائے ابنو لے گئے سن اس غار اکٹھے اسی گئے سن۔ ہن بھی اس
غار ایک بندہ اندر بیٹھ جائے، ایک بندہ باہر کھڑا ہو، تے اس وقت تک بندہ اندر والے نو ویکھ نہیں سکتا جب تک نیواں نہ ہو۔ تلے جھکے گا، ویکھے گا تو پھر غار چ کچھ نظر آئے گا، غار موجود۔ تے ذرا ہن قرآن پاک سمجھی، کہ سمجھن والی کتاب ہے جے بندہ غور کرے۔ جھگڑا رہندا ہی نہیں، لڑائی رہندی ہے نہیں، فرقہ اونج ہی مٹ جاندے نے جے بندہ قرآن نو پڑھنا شروع کر دے، سمجھنا شروع۔ صرف اے ذہن بن جائے بھائی مردیاں بخشوان نہیں آیا، یہ زندیاں دے دل نو منور کرن آیا ہے، اور ایمان عقیدے دے نور نہیں قرآن آیا ہے۔ کوئی کاش نو پڑھے صحیح، جڑا نہیں پڑھ رہے اور شرک و بدعات ہے، جڑا پڑھ رہے اللہ نے اس تے رحمت فرمائے۔ ثانی اسنین، ہن ثانی دا معنی ترے تے نہیں ہو سکتا۔ ہن بندہ کہے دو تو مراد تین نے، تو بے وقوف ہی کو کہہ سکتا دو تو مراد تین نہیں ہوندے، دو تو مراد کی ہوندا ہے دو، ثانی تو مراد دو ہی ہے۔ ثانی اسنین، دو غائل ہما فی الغار، دو بندے غار وچ بیٹھے سن۔ تو صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ باہر آ گئے نے کافر، جے تھوڑا جہا نیویں ہو جائیے نا، کافر تھوڑا جہا نیویں ہو گئے اسو نہ نظر آ جان، تو نبی علیہ السلام پتہ کی فرمایا ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر ما ظنک باثنین، تیرا انہاں دو دے بارے کی خیال ہے جنہاں دا تیسرا اللہ ہوئے؟ اسی دو ہاں، تیسرا کون ہے؟ اللہ۔ یہ مطلب ہے تیجا اللہ تو سوا کوئی۔ فرمایا اسی دو ہاں، قرآن میں سنیں، حدیثاں دی سنیں، اللہ ثالثہما، تیرا ان دو دے بارے کی خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ اللہ دی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پریشان کیوں؟ ہن قرآن دے نہ سنو۔ فرمایا یا رسول اللہ کہ ویخ نہ لین، میں تے ڈر ہے، خوف ہے، ڈر ہے تو اڈی جان۔ اور اس مقام تے بھی بڑا پیارا لفظ ہے، نبی پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا لو ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، ان دو کو پڑھو، ان دو کے حالات کو پڑھو جب وہ دوسرا کہہ رہا تھا اپنے صحابی کو۔ اذ یقول لصاحبہ، سب جب کہہ رہا تھا وہ دوسرا شخص کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو؟ لصاحبہ، اپنے صحابی کو۔ یہاں سے لفظ صحابیت شروع ہوتا ہے صدیق سے، جن واسطے اصطلاح پڑھی ہے وہی صحابی نہیں، اس نو صحابیت درجے جو کر دیتا جائے جہدے واسطے لفظ صحابی قرآن چاہے، جس واسطے شریعت اصطلاح باقاعدہ وجود چاہیے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صحابی کے لیے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا، جنہ نیشی مننا پتہ رکھی گیا ابو بکر رو پہ اونچی اونچی بتا کہ کافر پتہ چل جائے باندر سے چھپے ہوئے، رو پہ اونچی اونچی۔ قذاب لوگ، قذاب جھوٹ بولتے ہیں، مذہب کو جھوٹی روایات سے سہارا دیتے، تو یہ پھڑانا ہی سیٹ میں روڑ دی کڑی لوڑی باہر نکل پہندے بھائی اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مروانہ ہوتا، نعوذ باللہ مخلص نہ ہوتا، اور مخلص نہ ہوتے تو علی کو گھر نہ چھوڑتے، صدیق کو ساتھ نہ لیتے۔ پیغمبر کا کوئی عمل اپنی مرضی نہ نہیں ہوتا، کہ دی مرضی نہ ہوتا ہے اللہ دی مرضی، ساتھ لیا اعتماد پر، بھروسے پر، ساتھ لے گئے، غار میں موجود ہیں، صحابی فرمایا ہمارے ساتھ اللہ، لا تحزن، قرآن دی فصاحت تو قربان نے کی مفسرین لکھ ہے لا تحزن،
نہ غم کر صدیق، یہ معنی نہیں ڈرنا، ڈرنا نہ ڈر صدیق، یہ معنی ہی نہیں ہے۔ یہ معنی پنجابی اردو مشہور ہو گیا، یہ معنی نہیں ہے کہ نہ ڈر، معنی یہ ہے صدیق غم نہ کر۔ ڈر اور غم میں فرق ہے۔ عربی اندر ڈر کیڑا لفظ ہے؟ لا تخاف، نہ ڈر، لا تحزن، نہ غم کر۔ تخاف اور تحزن میں فرق ہے۔ فرق یہ تخاف لفظ خوف اس وقت استعمال ہوتا ہے جدوں ڈرنے والا اپنی جان سے ڈر جائے کہ مجھے خطرہ ہے، میری جان جائے گی، اپنی جان کا ڈر ہوئے تو لفظ خوف ہے، دوسری کی جان کی فکر ہو تو لفظ حزن۔ سمجھنا ہے فرق، اگر سمجھنا ہے قرآن میں موجود ہے فرق۔ بات طویل ہو جائے گی، ذرا اشارہ کر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام موجود نے، فرشتے آ انسانی صورت 12ویں پارے سورہ ہود ہے، فرشتے آ گئے، فرشتے نے آ ابراہیم علیہ السلام سمجھا مہمان انسان نے، مہمان نے انہوں نے بچڑا ذبح کیا، گوشت بنایا، تیار کر کے مہمانوں کے سامنے رکھے، مہمانوں نے کھاتے ہی کوئی توجہ ہی نہ کی۔ لا تصل الیہ نخرہم واوجس منہم خیفہ، یہ لفظ خوف۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بھائی مہمان فرشتے جو انسان زہری سن بس کھانا پکایا ہے، سپیشل بچڑا ذبح کیتا ہے، پکایا ہے، بنیا رکھیا ہے، یہ کھاندے نہیں، ڈر گئے۔ جب ڈرے نا بھائی لگتا ہے میرے دشمن نے انجانے لوگ اکٹھے ہو کے مردان کی شکل گھر آ گئے نے، کھانا پکایا ہے، کھاندے نہیں، ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام۔ کدھر ڈر ہویا ہے؟ اپنی جان۔ فرشتیاں نے چہرے دے اثرات محسوب آؤ جیسا مینوں خیفہ، دل ڈرے ہوئے تو چہرہ ترجمانی کر دے۔ جب چہرے ہوتے ڈر محسوس کیتا نا فرشتیاں نے، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، اے ابراہیم ڈرو کوئی نہ، ساڑھے کولوں اسی اللہ دے فرشتے ہو، اسی فرشتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ڈرو نہ، ساڑھے تو ڈر نہ محسوس کرو، تو انہیں اپنی جان دی کوئی ڈر فکر نہیں ہونی چاہیے، اسی اللہ دے فرشتے ہیں، لوط علیہ السلام دی قوم تباہ کرنا آیا، تو اللہ نے بھیجا کہ جانے جب ابراہیم علیہ السلام ملی جانا اور ان بیٹے اسحاق دی خوشخبری دے کے جانا، اسی تو خوشخبری دینا آیا، تو اسی ڈرو نہ۔ ابراہیم ڈرے اپنی جان تو لفظ کہڑا ہے؟ لا تخف۔ اور سورہ یوسف طرف پڑھی، یوسف جدا ہو گئے، کس کو لو؟ باپ یعقوب علیہ السلام، اتنے غمگین ہوئے، کون؟ یعقوب، کدے جدائی یوسف علیہ السلام، کتنی جدائی کے غمگین ہوئے، قرآن پڑھی وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں سے بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کے، کس کے غم میں؟ یوسف کے غم میں، نال حزن، دوسرے کا غم، غم ہوتا ہے دوسرے کا، خوف ہوتا ہے اپنی جان کا۔ یہ فرق قرآن تو ثابت۔ لا تحزن، ہن معنی کی بڑھے گا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق نہ غم کر، کس کا؟ میں محمد کا، میری ذات کا غم نہ کر۔ صدیق کو خوف نہیں تھا، صدیق کو محمد کی ذات کا غم تھا کہ میں چلا جاؤں کوئی بات نہیں، میرے محمد کو کانٹا نہ چبھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق دے ایمان قرآنی نصوص اور حدیث کی نصوص تو ثابت شدہ، ان دلائل کی روشنی تے کوئی شک نہیں کہ صدیق صاحب ایمان او دے تسلسل جنت حقدار و وارث۔ ہن سنیے کہ صدیق نو اہل سنت نے تسلیم کیتا ہے، انبیاء افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب تو اونچا انسان کون ہے؟ صدیق رضی اللہ تعالی۔ جدو ایماندار ثابت ہو گئے، صحابی قرآن تو ثابت ہو گئے،
تے ہن لازم بات ہے درجات صحابہ صدیق کس مقام پہ کھڑے؟ سب تو اوپر، سب تو بلند۔ کیوں؟ صرف جذبات ہے، کسی غصے نہیں، قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہیں۔ پہلے آئیے قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، فضیلت کا معیار قرآن دی روشنی سمجھیے، پھر فقہ اس معیار پہ پورا کون اترتا ہے۔ پہلے معیار بنائیے قرآن، قرآن پاک کو تسی پڑھو گے تو چار چیزاں تمہارے سامنے آئیں گے، چار، جنہاں چار چیزاں موجود ہوں تو وہ سب تو اعلیٰ ہوتا ہے، جنہیں سب تو زیادہ ہو۔ پہلی گل تو چار چیزاں موجود ہوں تو چار چیزاں لازمی گل ہے سارے صحابہ موجود ہوں گی۔ پھر ویکھاں گے کہ چار چیزاں جہدے وچ سب تو زیادہ نے انہوں فضیلت بھی سب تو زیادہ۔ پہلی چیز، پہلا وصف، پہلی خوبی قرآن پاک فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ شان بلند کرتا ہے وہ دی جدا ایمان زیادہ ہوئے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ انہوں بلند کرے گا، انہوں شان زیادہ دے گا جدا تواڈے چو ایمان زیادہ ہوئے۔ قرآن تو پہلی وجہ فضیلت ثابت ہوئی کہ جس دا ایمان زیادہ ہے شان بھی اسے دی زیادہ۔ دوسری بات فرما والذین اوتوا العلم درجات، دوسرا درجہ فضیلت شان ملتی ہے جنہیں کو علم زیادہ ہو۔ پہلے ایمان کے دوسری چیز علم، تیسری چیز یہ قرآن پاک پہلی چیز کہڑی سی ایمان، دوسری علم۔ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والے تے علم نہ جنہ پر ہوئے برابر نہیں، فضیلت علم کی بنیاد۔ اور تیسری وجہ فضیلت فرما لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جڑے فتح مکہ تو بعد صحابی بنے وہ برابر نہیں ہو سکتے ان صحابہ نال جنہاں فتح مکہ تو پہلے اللہ دے راہ اندر مال خرچ کیتا ہے۔ یہ تو قرآنی نص، لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہاں فتح مکہ تو پہلے اللہ دے راہ مال خرچ کیتا ہے اور جہاد کیتا ہے، انہاں دے درجے دے برابر بعد صحابہ پڑھنے والے ہو سکتے نہیں۔ کنن فرمایا اولئک اعظم درجہ، اولئک اعظم درجہ، اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جلے بعد ایمان لے آئے، بعد صحابی بڑے، بعد جا کے جہاد بھی کیتے ہیں، انہاں لالوں اولئک اعظم درجہ، درجہ انہاں دا زیادہ ہے، درجہ انہاں دا بڑا ہے جنہاں پہلے مال خرچ کیتے ہیں اور پہلے جہاد کیتے ہیں۔ فتح مکہ تو پہلے جنہاں مال تے جہاد کیتے ہیں، ایک پچھلے نالوں آلہ۔ اور چوتھی، یہ تین ہو گئی ہے، چوتھی وجہ فضیلت فرما وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، فرما ان مومن خوشخبری دے دے ہو جنہوں میں چاہاں فضیلت عطا کر دیا، یہ میری رحمت۔ چوتھی ہے جنہوں میں آپ چن لوں، آپ پسند کر لوں، آپ فضل کر دیں، آپ رحمت کر دیں۔ قرآن تو کنیاں چیزیں ثابت ہوئیاں، چار۔ مومنہ وچ سب تو فضیلت انہوں زیادہ ہے جنہیں کون ایمان زیادہ ہے، ایمان دے نال نال علم بھی زیادہ ہے، علم دے نال نال اوہدا جہاد، مال تے ہاتھ نال جہاد۔ چوتھی چیز اللہ دا فضل۔ انہاں چار چیزوں اصول معیار قرآنی بنا کے
ہوں پڑھو پیغمبر دی امت تو آغاز کرو، تسی ایمان نال عقل نال فیصلہ کرو پہلے کنوں تولنا چاہیے؟ صدیق نو، کیونکہ پہلا امت ہی تو وہی ہے۔ قرآن یہ آندا ہے جہدے کول 4 خوبیاں سے ہون، جڑا نہ 4 خوبی اتے ہوئے وہ دی شان زیادہ ہے۔ ہن تساں پیغمبر دی پوری امت چو چننا ہے کہ یہ 4 چیزاں کدے کول زیادہ تاکہ انہوں ساری امت جو افضل قرار دیتا جائے، تے جے آخری امتی یا چوتھا یا 5واں یا 7واں امتی جے اس چناؤ اس انتخاب اس شمار داخل تے پہلا داخل کوئی نہیں، وہ تو شروع کرو صدیق کرو، جے کول ایمان، جے کول علم، جے جہاد فی سبیل اللہ بے جناب بالمال اور بے نفس جدا جہاد افضل ہے، اللہ نے وہ چنے اور فضیلت والا ہوئے گا۔ پہلی چیز ایمان ہے، آؤ تولیے ایمان ہے، سارے صحابہ کرام تولو، پڑھو پرکھو، درجات بندی دی انداز سے غور کرو۔ تو ایک کو جملہ ہی کافی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے اگر سارے اہل زمین دا نبیوں تو بعد جتنے امتی جتنے قیام اول تو لے کے آج تک، آج تو لے کے قیامت تک جتنے امتی آن گے، جتنے ساتھی آن گے انبیاء تو بعد، اگر سارے دا ایمان اکٹھا کر کے ایک پلڑے رکھ دیتا جائے اور دوجے پلڑے اکیلے صدیق دا ایمان رکھ دیتا جائے، صدیق دا ایمان ساری مخلوق تو زیادہ۔ یہ تو اس کا سینہ عمر کا قول خلاصہ ہے، تے حدیث پڑھ لیجیے۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے، فرمایا میرے صحابہ ان اللہ بعثنی الیکم، ایک وقت ایسی اللہ نے میں نبی بنا کے بھیجا تو ہاڈے ول میں آیا، فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق، تو سارے نہ کیا محمد جھوٹ بولتا ہے، ایک صدیق تھا جس نے کہا محمد سچ کہتا ہے۔ صدیق سے تم ایمان میں افضل نہیں ہو، کیوں تم سب نے ایک مرتبہ مجھے جھٹلایا یا جھٹلایا نہیں ہے تو توقف کیا، خاموش رہے، سوچتے رہے، سمجھتے رہے، مشورے لیتے رہے، دلائل پہ غور کرتے رہے، مجھے پڑھتے رہے، مجھے پرکھتے رہے۔ ایک صدیق ہے جس نے نہ پرکھا نہ سوچا نہ سمجھا، فوری میں نے کہا میں نبی ہوں، صدیق نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 ہی چیزیں، ایک رغبت طبعی ہے اور ایک رغبت عقلی ہے۔ عقل سے انسان سوچتا ہے یار اے جڑے بندے گل کہی یہ سچی ہو سکتی ہے یہ جھوٹی ہو سکتی، عقل نہ سوچتا ہے پرکھدا ہے۔ ایک رغبت طبعی ہے، طبیعت میں محبت عقیدت پیار اس قدر ہوتا ہے کہ بندہ برابر توقف کرتا ہی نہیں کہ یار ہے بندہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ مفسرین نے لکھا ہے صدیق رغبت عقلی سے ایمان نہیں لایا، رغبت طبعی سے ایمان لایا کہ میرا محمد جھوٹ بول سکتا ہی نہیں۔ صدیق اس مقام اس درجے پر ہے۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہا ہے، سیدنا ابو بکر بھی محفل میں موجود کوئی نہیں، کوئی واز جاری، سیدنا عمر بھی کوئی، آپ نے حدیث پڑھی تے حدیث پڑھی حیران کن پڑھی خلاف عقل۔ فرمایا ایک بندہ بیل دے اتے چڑھیا سوار ہوئے، بخاری دی حدیث، جب بیل تے چڑھیا سواری ہوا تھک گیا چلدا چلدا، نال بیلوں دی جوڑی ہے تے چڑھ بیٹھا، چلو بیل جو ہے ڈگے ڈنگر نال نے انہوں چڑھ پہلے تھکاوٹ جو ہوگی چڑھ بیٹھا، جب چڑھیا تے بیل بول کے آندا میرے مالک اللہ نے من سواری نہیں بنایا ہی نہیں، اللہ نے من بنایا کھیتی نو پانی ملا حال جو، اللہ نے من کوئی سواری نہیں بنایا، تو میرے تے چڑھ بیٹھ۔ وہ ڈنگر بولے، دان بولے، بیل بولے تے بندہ تے چڑھے ہو، یہ تے صحابہ ہی سن یا وہ دور اسی کو برداشت کر، آئی کل تے ڈنگر بولدا تے وہ جی بندہ ناس جانوا ویچو کوئی بھوت یہ کوئی بنا جن ہے بولدا
تو پورا ملک انہیں ٹوٹ پہندا وہ ڈنگر نو ویکھو جڑا بولدا ہے انساناں دی طرح عربی بولدا ہے انہیں لوگ چومنا چڑھنا شروع کر دے ہن جڑے گھوڑے نو گاں تے ڈنگراں نو پوجدے انہاں نے پھر کہنا سی واہ ہن جانور ویکھے ہی اتوں تو جانور ہے وچوں مشکل کشا جدوں بولیا نا ڈنگر داں بیل تو مالک تے چڑھے ہویا سی بیل بولیا اور بولیا بھی عربی اردو عربی جڑی ہوئی زبان سی جدو اس زبان بول کے گل کی تھی نا عربی اندر کہ میں نے اللہ نے اس کو لئی بنایا کہ تو میرے اندر سواری کرے اور بندہ جب بیل ہوتے چڑھے ہوتے بیل بولنے لگا کوئی انسان کی طرف بندے تو ایک باری کام جانا شان نبی علیہ السلام جدو یہ حدیث پڑھی نا تو ایک صحابی بیٹھا ہے صحابہ بیٹھے تھا ایک صحابی کہنا یا رسول اللہ بیل بولے بیل کیویں بول سکتا ہے بیل بولے بیل کیویں بول سکتا ہے بیل انسان کی طرح کلام کرے یہ کیویں بول سکتا ہے آپ نے فرمایا یہاں ابو بکر عمر ہوتے تو مجھ سے نہ پوچھتے تم سوال کرتے ہو محمد کی بات پر اعتراض کرتے ہو پوچھتے ہو سوال کرتے ہو کہ بیل کس طرح بولتا ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے جب محمد نے فرما دیا بیل بولا تو آپ کو چاہیے تھا بغیر سوچے مانتے کہ بیل بولا اس لیے کون فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ آپ دلیل دیتے یا اس کو تنبیہ کرتے ایک ہی بات کہ ابو بکر و عمر یہاں نہیں ہے میرا ایمان ہے جو میں نے کہہ دیا جو میں کہتا ہوں اس پر میں بھی مان لاتا ہوں میرا صدیق و عمر بھی ایمان لاتا صدیق کے ایمان لکھا ہے ایک حدیث کی روشنی محدثین نے کہ ایمان کامل بندہ وہ ہوتا ہے جڑا کسی کو دھوکہ نہ کھاوے تے نہ دھوکہ دے جس میں دو خوبیاں پیدا ہو جان نہ کسی کو دھوکہ دے تے جڑا تو ان دھوکہ دینا چاہے اپنی بصیرت نال عقل نال سوچ نال بندہ سمجھ جاوے کہ میں دھوکہ دے او دے دھوکے جو بندہ نہ آوے سمجھو دے ایمان آخری حد تک پہنچ گئے مکمل ترین لیکن یہ دے ایک مسئلہ ذہنی رکھا جائے بات سمجھٹ تو پہلے دھوکہ دینا گناہ ہے دھوکہ کھانا گناہ نہیں بندہ کسی دھوکہ دے ہوئے تھے گناہ ہے تے جے بندہ کسی سادگی دی وجہ دھوکے آ جاوے تے اے گناہ نہیں کیونکہ بندہ جڑا دھوکہ کھا رہے ہوتا ہے وہ دی نیت صاف ہوتی نیت ہی کوئی شک نہیں ہن پڑھو کوفے دی تاریخ اہل کوفہ نے خط لکھ لکھ کے کس کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کون کون اس دھوکے میں آیا جو آئے دھوکے میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے وہ مغفور ہیں مرحوم ہیں جنت کے وارث و حقدار ہیں ان کی فضیلت شان اپنی جگہ مسلم ہے لیکن صدیق وہ ہے جس نے زندگی بھر نہ کسی کو دھوکہ دیا اور نہ کسی کے دھوکے میں آئے پڑھیے صدیق کی ساری زندگی کئی باری لوگ آ گیا ادھر قافلہ نہ بھیجو ادھر قافلہ نہ بھیجو فرمایا صدیق تمہاری باتوں میں نہیں آئے گا بھیجے گا چاہے صدیق اکیلا رہ جائے کسی کی باتوں میں صدیق کو نہیں کوئی لا سکا صدیق نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ قرآن کا تھا محمد کی حدیث کا باغ فدق دیکھ لیجیے مانی زکوٰۃ پر فیصلہ دیکھ لشکر اسامہ کی روانگی کا فیصلہ دیکھ منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کا فیصلہ دیکھ کوئی فیصلہ صدیق کا پڑھیے زمانے کا کوئی شخص صدیق کو دھوکے میں نہیں لا سکا وہ کامل ترین ایمان کی اس بنیاد پر اس انتہا پر پہنچ گئے تھے جس سے آگے کوئی امتی نہیں جا سکتا اس لیے صدیق افضل ہے کہ صدیق جتنا ایمان کسی کا نہیں ہے دوسری فضیلت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علم صدیق علم تو عالم بھی صدیق تو بڑا کوئی بے شمار دلائل ایک دلیل طرف اشارہ سنیے
نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے اپنے بندیاں جو ایک بدل اختیار دیتا ہے زمین تے رہے ہو دی مرضی اللہ کو چلے جائے ہو دی مرضی صدیق ایک نوکر لگ کے بیٹھے دھاڑ رونے لگے سن عمر فاروق اٹھے فرمایا ابو بکر رو کیوں رہے ہو پیغمبر کسی بندے کی بات کر رہے ہیں تم رو رہے ہو تمہیں اور اس بندے کے ساتھ کیا تعلق ہے جس کی بات کر رہے ہیں فرمایا اور عمر تم نہیں پہنچے پیغمبر نے اپنی موت کی خبر دے دی ہے عمر پکار اٹھے اے صدیق مجھے سمجھ آ گئی ہے تیرے جیسا محمد کی امت میں عالم کوئی نہیں تو وہاں پہنچ جاتا ہے تیرا علم و فراست جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے اگر علم صدیق کی پہچان کرنی ہو تو شیعہ کی کتاب فروع کافی پڑھی ہے لکھا ہے وہاں کہ جس جگہ تے کوئی نماز پڑھانی ہوئے نا 2 4 5 10 100 بندہ موجود ہو جماعت مسجد میں امام رکھنا ہو اپنا امام لیڈر رہبر بنانا ہو تو 4 خوبیاں دیکھ 4 خوبیاں کیڑیاں دیکھو انہاں سارے بندے جو قرآن کا عالم کون ہے اگر قرآن کے علم میں کئی برابر ہوں پھر دیکھو کہ ان میں سے عمر کس کی زیادہ ہے فروع کافی عمر میں بڑا کون ہے عمر میں برابر ہوں پھر دیکھو ہجرت پہلے کس نے کی ہے ہجرت میں برابر ہو پھر دیکھو سنت کا اور دین کی فقاہت کا بڑا عالم کون ہے جس میں یہ 4 شرطیں اس اجتماع میں سب سے زیادہ پائی جائیں وہ اس قوم کی امامت کا لائق فروع کافی کی روشنی مصطفیٰ بیمار ہو گئے مصلی رسول خالی ہے مدینے میں یہ 4 خوبیاں تو مالک کون ہے جس کو محمد کے مصلی پہ کھڑا کیا جائے پڑھو کون تھا وہ جس پر انتخاب محمد مصطفیٰ کا کیا یہ فقہ جعفری کی روشنی میں 4 خوبیاں قرآن کا بڑا عالم کون ہے آپ نے کی فرما بیماری دی کیفیت ہے فرما مروا ابا بکر فلیصلی بالناس صدیق کو کہو آج محمد کے مصلی پہ جا کے جماعت کروائے تو فقہ جعفری 4 خوبیاں کتوں نہیں ہیں بقول ان کے ذہن ان کے مطابق قرآن حدیث سے لی ہوں گی تو پھر یہ 4 خوبیاں کس میں ثابت ہوئی صدیق میں صدیق جماعت کروائے کیوں صدیق تو بڑا عالم کوئی نہیں قرآن کا صدیق بڑا ہے عمر میں کس سے عمر سے عثمان سے علی سے صدیق بڑا ہے ہجرت کے لحاظ سے عمر نے ہجرت بعد میں کی عثمان نے بعد میں کی شیر خدا نے بعد میں کی محمد کے ساتھ مل کے صدیق نے کی ہجرت میں آگے ہے صدیق اور سنت کا عالم بھی صدیق ہے تو 4 دن پہلے میں کلپ سن رہا تھا جس میں ایک رافسی نے کہا تسی آندے ہو صدیق وڈا عالم ہو تو مسئلے دھی کو لو پوچھ دائی جس کو دھی کو مسئلے پوچھے وہ بھی بڑا ہوتا ہے سن لیجئے بڑے سے بڑا عالم بھی مسئلہ کسی چھوٹے سے پوچھ سکتا ہے لاؤ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل کہ بڑا عالم چھوٹے سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتا سمجھنا ہے تو قرآن پڑھیے موسیٰ پڑھا تھا یا خضر علیہ السلام پڑھے تھے شان موسیٰ پیغمبر کی زیادہ ہے علم مسئلہ کس سے پوچھ رہے ہیں خضر علیہ السلام سے جو اعلیٰ درجے کا نبی ہے وہ مسئلے پوچھ رہا ہے خضر علیہ السلام سے جبکہ خضر علیہ السلام کے نبی ہونے میں بھی اختلاف ہے بعض نے نبی لکھا بعض نے اللہ کا ولی لکھا اگر نبی بھی مان لیا جائے تو موسیٰ کلیم اللہ کے درجے کے وہ نبی نہیں ہے
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اگر موسیٰ پیغمبر مسئلہ پوچھے خضر علیہ السلام سے تو موسیٰ کی شان و مقام و درجے میں کوئی فرق نہیں آتا. اگر صدیق کوئی گھر کا مسئلہ اپنی بیٹی عائشہ سے پوچھ لے جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ خلوت گزاری، جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ راتیں گزاری، جنہوں نے پیغمبر کی گھریلو زندگی کو دیکھا، تو سیدنا صدیق کے علم میں بھی کوئی شک نہیں ہے. صدیق جب مصلی رسول پہ آ گیا امت نے مان لیا صدیق سے بڑا محمد کی امت میں کوئی نہیں. سمجھنا ہے تو اس حدیث کی طرف توجہ کیجئے. اتنے دلائل ہیں قرآن و حدیث کے میرے ذہن میں بار لگے ہوئی اگر ان پہ غور کرے، لیکن وقت روک رہا ہے مجھے. اس حدیث کو سن لے. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ پہلے بیمار ہو گئے. جب میں اس حدیث کو پڑھنا عجیب کیفیت صدیق کی عظمت شان کی سمجھ آتی. سینہ بلال ہے یا رسول اللہ یہ آخری مرض کا ذکر نہیں ہے جس میں آپ کی وفات ہوئی، یہ پہلے کی بیماری کا ذکر ہے. ایک دن طبیع نساز بلال آئے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. فرمایا میں نہیں آ سکوں گا جماعت کروان واسطے، کسی صحابی کو کہہ دو وہ جماعت کروا. جاؤ کسی کو کہہ دو جماعت کروا. سیدنا بلال فرماتے ہیں میں نے مسجد نبی جا کے نگاہ ماری، کس کو کہوں کس کو پیغام پہنچاؤں. سوچ رہا تھا کہ کون نظر آئے. صدیق نظر ہی کوئی نہ آئے. میں عمر فاروق نو کہہ چھوڑیا کہ رسول اللہ بیمار ہے، فرما رہے کوئی جماعت کرا دے، آپ جماعت کرا دے. سیدنا عمر فاروق مصلی پہ آگے جماعت شروع ہوئی. نال ہی تے دائیں طرف حجرہ رسول سی، حجرہ عائشہ سی. جدو سیدنا عمر فاروق مصلی رسول پہ آئے نا تکبیر تحریمہ اونچی گئی، اللہ اکبر. حجرے میں آواز گئی رسول اللہ اندر آواز پہچان گئے حضور. فرمایا عائشہ یہ عمر نہیں لگتا جو جماعت کروا رہا ہے جس کی آواز آ رہی ہے، یہ عمر نہیں ہے. جی ہاں یا رسول اللہ عمر کی آواز. فرمایا جلدی کرو کھڑکی کھولو. کھڑکی کھولی، مسجد نبی جھانکے حضور. فرمایا اے ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ جماعت مسجد میں شروع ہو. 3 باری حضور نے فرمایا کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر. پھر فرمایا لا لا لا، آسمانوں پر رب صدیق کے علاوہ کسی اور کا مصلی پہ آنا نہیں کہ مانتا نہیں مانتا، نہیں 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 نہیں. 3 باری حضور نے فرمایا نہیں نہیں نہیں. کہاں ہے صدیق؟ صدیق مسجد ہے ایسا نہیں کوئی. ابو داؤد کی روایت. صحابہ کرام بڑے پریشان. حضور نے فرمایا اچھا صدیق اگر ہوتے تو آواز آ جاتی یا رک جاتا یا سمجھ آ جاتی یا پیچھے کھڑے ہوتے نظر آ جاتے. کھڑکی بند کرا دی، جماعت ہو گئی. صدیق آ گئے مسجد نبی، جماعت کا سلام کر چکا ہے. سارے صحابہ نے کہا ابو بکر ابو بکر. اے گل پیش ہے جاؤ اندر. حضور پوچھ رہے کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر، جاؤ پوچھو. ساری جماعت انتظار میں بیٹھی. پتہ نہیں کیا ہوا، نماز ہوئی نہیں ہوئی، غلط ہوئی، کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے. صدیق کا کیوں پوچھ رہے تھے، لا 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 کیوں کہہ رہے تھے. سیدنا عمر اندر گئے. یقین جانو حیرانگی ہوتی ہے جب کہا تھا صدیق تے باغ دڑک گیا محمد کا باغ. نعوذ باللہ. ایسے ایسے قلب سے ہے اللہ کی بنا. صدیق اندر گئے. فرمایا یا رسول اللہ حاضر. صحابہ دس رہے نے تسی میں پوچھ رہے سے. فرمایا کتنے سے؟ یا رسول اللہ لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی. اچھا نماز ہو گئی؟ جی یا رسول اللہ ہو گئی. فرمایا جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ. صحابہ کہیں گھر نہ جائیں، دوبارہ نماز پڑھیں. یا رسول اللہ سیدنا عمر نے جماعت کروائی، عمر کے پیچھے نماز نہیں ہوئی. فرمایا نماز ہو گئی، دوبارہ کیوں پڑھے؟ فرمایا صحابہ کے نفل ہو جائیں گے، تمہارے فرض ہو جائیں گے. امت کو پتہ چل جائے گا کہ رب مصلی صدیق کے علاوہ مصلی رسول پر کسی کو مانتا ہی نہیں ہے. تمہارا جماعت کرواؤ. یہ مسجد نبی کی دوہری جماعت ہے. یہ مقام، یہ فضیلت صدیق کو حاصل ہے. اور جدو آخری دن سی نا حضور دا زندگی دا آخری دن، فجر دی نماز صدیق جماعت کرا رہا ہے. فرمایا عائشہ
جماعت ہو گئی مسجد نبوی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، ہون صدیق جماعت شروع کی تھی۔ فرمایا ذرا کھڑکی کھولو، میں صدیق کی امامت میں صحابہ کو دیکھ۔ کھڑکی کھولی، صدیق جماعت قرار ہے۔ رسول اللہ مسکراتے رہے، بخاری کی حدیث ہے، ہنستے رہے، مسکراتے رہے، حتیٰ کہ دندان زہر ہوئے۔ صحابہ کو محسوس ہوا کہ محمد مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ قریب تھا کہ صحابہ نماز توڑ کے محمد کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیتے۔ فرمایا صحابہ نماز پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ اس حدیث سے محدثین نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ صدیق کی امامت کو دیکھ کر، سن کر مسکرانا، خوش ہونا، یہ محمد کی سنت۔ سیدنا صدیق کی فضیلت کی تیسری وجہ صدقہ ہے۔ تو روایت یاد ہے، صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، حسب توفیق نہیں، سارا مال اسی تے جدوں بھی خرچ کریے حسب توفیق ہی کر، گھر کا سارا سامان تے ساری توفیق بھی اللہ کی رحمت میں 500 تو ہفتہ نہیں بنتی۔ جنہوں کہو ودا دے وہ آدھا ہے توفیق ہی نہیں، یعنی ساری توفیق ہی 500، سال بعد بھی کہو تو توفیق 500 ہے، اور سال بعد کہو پھر بھی توفیق 500۔ کیڑی توفیق سیانی ہے جی 500 تو تا جاندی؟ توفیق بھی بڑی سوچ سمجھ کے نال لگی، پکی تاز ہے۔ گھر کا سارا سامان، کوئی صحابہ نے ایک بار صدیق نے پریشان کیتا کہ گل تے تلخی ہو جاندی، ہو گئی۔ نبی پر خطبہ دیا صدیق کی شان پر، فرمایا میرے صحابہ سن لو، صدیق وہ انسان ہے جس نے اپنے مال کے لحاظ سے میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ ذکر کیا حضور کے مال، صدیق۔ ہن کسے دے صدقے خیرات اسی اعلان کر دئیے نا، فلاں بندے اینے پیسے دے، اے مولوی کون پیسے والے بندہ اعلان تے ہونا ہے، غریباں دا کوئی نہیں ہوتا۔ ہن غریباں دا کس کھاتے جو کوئی کھاتا ہوئے تو بندہ اعلان کر بھئی ساڑھا غریباں دا ذکر، خود تو غریباں دا ذکر تے کریے، اس وقت جب غریباں دا کوئی ذکر آئے گا تو ذکر ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا غریب امیرہ نو جنت دروازے روک لیا جائے گا حساب کتاب واسطے، تے غریب پہلے جنت ٹور جان گے، اور تو انہوں ذکر کی کریں۔ سیدنا صدیق کی شان پر کس نے خطبہ دیا؟ محمد مصطفیٰ نے۔ تو موضوع کیڑا سی؟ صدیق کی سخاوت، صدیق کے مال سے محمد کے دین کو فائدہ پہنچا ہے۔ یہ تو یہ بات کہنا صدیق سامنے پر روب ہے۔ جواب پتہ ہی فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اور میرا مال بھی محمد کا ہے، میرا ہے ہی نہیں۔ اور صحابہ نے لکھا ہے صدیق کے مال کو محمد مصطفیٰ ایسے خرچ کرتے تھے جیسے ہی محمد کا اپنا مال ہو۔ فرماتا صدیق یہ بندہ اس کو اتنے دے دو، اتنے دے دو، ایسے ایسے جیسے مال محمد مصطفیٰ کا اپنا ہے۔ صدیق سے بڑھ کے سخی بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ تیسرا وصف تھا۔ اور چوتھا وصف اللہ کا فضل۔ صدیق سے بڑھ کے اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ ایک باری آپ نے قسم چکی اپنے خالہ دا پوت سی مصطح، انہوں نے کوئی تکلیف پہنچائی تو بعد میں برادری پھر تو پتہ ہے جس دے بندہ خرچ کردہ ہوئے، ماہانہ خرچہ دیندہ ہوئے، ماہانہ راشن دیندہ ہوئے، وہی بندہ کو بول پوے تکلیف فطری طور پہ ہوتی، فطرت انسان۔ یہ تو مصطح نے کوئی گل کی تھی نا، صدیق نے فرمایا مصطح تو میری خالہ دا پوترا ہے، تیرا تے حق نہ یہ گل کرنا، آج تو بعد پھر خرچہ بند۔ حالانکہ خرچہ دے سن خالہ دے پوتر، لیکن بطور صدقہ۔ اور یاد رکھیے صدقہ دین تو بعد جتانا نہیں جائز، انسان کی فطرت ہے۔ صدیق ہے بیٹھ آج کے بعد خرچہ بند، ہم راشن بند، کتوں کھاؤ گے کتوں پیو گے، خرچہ میں کرا۔ اور میری بیٹی دے خلاف جڑا طوفان برپا ہویا عائشہ صدیقہ دے خلاف، تسی انہاں لوگوں نے شامل ہو گئے، تسا اے گل کہی میرے خلاف، میری بیٹی دے خلاف اے بات کہی تسا، تے میں تواڈے اوتے پیسے خرچ کرا اور تسی میرے بارے اے بات کرو، آج تو بعد خرچہ بند۔ جبریل آ گئے، فرمایا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، فرمایا اے محبوب صدیق نو کہہ دو تواڈے تے اللہ دا اینا فضل سی، فضل تم فضل والے لوگوں میں ہو، چنیدہ لوگوں میں ہو، فضیلت والے لوگوں میں ہو، جن پر اللہ کا فضل ہے تو اسی ان لوگوں میں شامل ہو۔ تو ہٹے دیا بندہ ایک گل کرے صدیق
تیری شان کے خلاف ہے۔ قسم جو کسی آج تو بات ہے مستر واللہ دی قسم کوئی شے نہیں دینی۔ صدیق نے جو ہی آیت سنی فرمایا میں قسم کا کفارہ دیتا ہوں، مستر مجھے معاف کر دو، آج کے بعد دگنا خرچ دے گا صدیق تجھے۔ صدیق کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو وجہ فضیلت ہے۔ صدیق محمد مصطفیٰ کی امت میں سب سے بڑا انسان ہے، شان میں، مقام میں، علم میں، ایمان میں، ثقافت میں، صدقہ میں، جس میں کھولو گے صدیق ایک پوری کتاب، ایک فکر، ایک سوچ کا نام ہے۔ اللہ ہمیں صدیق سے محبت نصیب فرما دے، ان سے قدموں سے اٹھنے کی سعادت دے دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ حضرات، اعلان آپ کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ کل 13 اکتوبر ہے، عظمت عقیدہ ختم نبوت اور عظمت صحابہ کا الفرز کل عیدگاہ میں منعقد ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کل آپ نے سارے ساتھیوں، پوری جماعت نے شفقت مہربانی یہ کرنی ہے کہ کانفرنس میں سننا ہے انشاءاللہ۔ یہ خیال انشاءاللہ سنن واسطے تو کوئی نہیں خرچہ ہوتا ہے، تو کہہ دو انشاءاللہ یعنی سارے نے پہنچنا ہے۔ مستورات واسطے بھی اور جنہیں کوئی سواری نہیں انہوں واسطے انشاءاللہ تو گڈی کا انتظام کرا، پھر تقریباً 9 ساڑھے 9 10 بجے تک جڑی مستورات جانا چاہن انہوں واسطے پردے کا انتظام ہوئے گا، اور کوشش بھی کرے جو ماما بہنا بیٹی ہیں کہ وہ پروگرام تشریف لے جان، انہوں واسطے تو گڈی کا انتظام ہوئے گا، لے بھی جائے گی انشاءاللہ، اور واپس بھی اس طرح لے کے آئے گی، اتنے پردے کا مقبول انشاءاللہ انتظام ہوئے گا۔ مستورات گزارش کس پروگرام اندر ضرور شرکت فرمان۔ سالانہ پروگرام ہوتا ہے، یہ دعوت تے مختلف موضوعات اختتامات ہوتے ہیں، مستورات کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ عقیدے اور ایمان کی اصلاح رہے۔ اور تج عقیدے ایمان کی کمزوری ہوگی انہوں نے جمعے کا خطبہ، اور میں کچھ عرصے کو محسوس کر رہے ہیں عورتوں کی جمعے حاضری اور دروس حاضری دے اندر کمی آ رہی، اسی وجہ سوشل میڈیا اور نیٹ اور موبائل کے استعمال کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ بی بی کو بھی ان ٹائم نہیں رہا درس سنن تے مصروف ہو گئی آج، تو تسی تھوڑا جہا اپنی بچیاں تے